آئے میرے ساتھ نکالیں متی 11 باب اس کی پہلی 6 آیات اور پھر 11ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ خدا کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے ٹھوکروں کے بارے میں۔ کئی دفعہ مجھے اور آپ کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، رشتہ داروں کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی وجہ سے، چرچ ممبرز کی وجہ سے، چرچ انتظامیہ کی وجہ سے، پاسٹر کی وجہ سے، کلیسیا کی وجہ سے، بہت ساری ٹھوکروں کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آج ہم اس تعلق سے سیکھیں گے اور یہ کیوں آ رہی ہے، اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا اگر ہم ٹھوکر کھا جائیں گے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ چل رہے ہوں، بے دھیانی سے چل رہے ہوں، آپ کا دھیان رستے پر نہیں ہے، آپ چل رہے ہیں اور آپ کا پاؤں پتھر سے ٹکرا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چوٹ لگتی ہے، اور کئی دن ہمیں جو ہے وہ لنگڑا کر چلنا پڑتا ہے۔ شاید ناخن بھی کئی دفعہ ٹوٹ جاتا ہے، انگوٹھے کا یا پاؤں کا، تو جس کی وجہ سے ہمیں کس کو نقصان؟ ہمارے بدن کو، ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو ٹھوکریں کیوں آ رہی ہیں اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جب ٹھوکر آئے تو اس کا ہمارا رد عمل کیا ہونا ہے، اس کو بھی آج ہم نے دیکھنا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں ٹھوکروں سے بچنا ہے۔ نہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بننا ہے، اور نہ اگر ہمیں ٹھوکر لگ رہی ہے تو ہم نے اس ٹھوکر سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ کیسے بچنا ہے؟ آئے متی کی انجیل اور اس کا 11واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم اس کی 6 آیت تک پڑھتے ہیں۔ جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے۔ اور یوحنا نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ آمین، آمین، آمین۔ مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ میرے عزیزو، یوحنا بپتسمہ دینے والا جو خداوند یسوع کی راہ تیار کر رہا ہے، اور جس کے بارے خداوند یسوع مسیح نے کہا جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں، یوحنا جو ہے ان میں سے سب سے بڑا ہے۔ آمین۔ اور پھر کہا جی آسمان کی بادشاہ میں کون بڑا ہے؟ جو سب سے چھوٹا ہے۔ جو اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا قید خانے میں ہے، اور یہ اپنے شاگردوں کے وسیلہ سے کہلا بھیجتا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ اور خداوند یسوع خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ خداوند یسوع کہتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں 6 آیت میں، مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ ہو سکتا ہے کہ یوحنا کو ٹھوکر لگ گئی ہو سکتا ہے کہ وہ جب دل برداشتہ ہو گیا ہو کہ آنے والا آ گیا ہے جس کی میں راہ تیار کر رہا تھا، اور یہ اپنی قدرت سے مجھے قید خانے سے آزاد نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے وہ قیدیوں کو رہائی دے گا، جکڑوں کو آزاد کرے گا، غریبوں کو خوشخبری سنائے گا۔ لیکن خداوند یسوع کہہ رہا ہے، مبارک وہ ہے جسے میرے سبب سے
जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। जब हम यशाया का सहीफा उसका 29 बाब पढ़ते हैं, यशाया के सहीफा में से 29 बाब और उसकी हम 16वीं आयत को देखते हैं, तो यहाँ लिखा है, तुम कैसे टेढ़े हो, क्या कुम्हार मट्टी के बराबर गिना जाएगा, या मसनू अपने साना से कहेगा कि मैं तेरी सन्नत नहीं हूं। क्या मखलूक अपने खालिक से कहेगा कि तू कुछ नहीं जानता। कई दफा मैं और आप हालात की वजह से भी ठोकर खा जाते हैं, हालात बुरे हो जाते हैं, घर में बीमारी आई होती है, दुख आए होते हैं, कर्जे चढ़े होते हैं, हम कहते हैं खुदा तू मेरे हाल नहीं जानता, खुदा तू कहां चला गया है। हमें ठोकर लग जाती है, हम अपने दिल को सख्त कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं मैंने दुआ छोड़ दी है। क्यों जी? खुदा मेरे हालात नहीं बदल रहा, इसलिए मैंने दुआ करना छोड़ दिया, खुदा के घर जाना छोड़ दिया, मैंने इबादत करना छोड़ दी है। खूबसूरत जुमला है आखिर में इस आयत के, क्या मखलूक अपने खालिक से कहेगा कि तू कुछ नहीं जानता। वो सब कुछ जानता है। आपका खालिक जानता है, उसे पता है, उसे पता है, वो जानता है और वो आपसे प्यार करता है। ये ज़हन में रखें, जिसने अपना बेटा आपके लिए दे दिया है वो दूसरी चीजें भी देने में कादर मुतलिक है। आमीन आमीन। आपका बाप आपसे बहुत प्यार करता है। आपने ठोकर नहीं खानी, हालात की वजह से ठोकर नहीं खानी, कैदो बंद की वजह से ठोकर नहीं खानी, बीमारी लाचारी कर्जों की वजह से ठोकर नहीं खानी। अपने खालिक से लिपटे रहना है, उसके पीछे पीछे चलते रहना है, उसकी इबादत करते रहना है। आपका खुदा आपके हालात को बदलने में कादिर है। अगर बेदिल नहीं होंगे तो आप ऐन वक्त पर काटेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि वो आपके हालात बदल सकता है। ये जो आलम है, ये खुदा की जो दुनिया है, कायनात है, ये मुमकिनात की कायनात है। खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन आमीन हालेलुया। मत्ती 13 बाप निकाले, 13 बाप उसकी 54 आयत से 58 आयत को हम पढ़ते हैं। 13 बाप और उसकी 54 नंबर आयत से लिखा है, और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाना में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे कि इसमें यह हिकमत और मोजज़े कहाँ से आए। गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया भर में जो उनके इर्द गिर्द का इलाका है, गांव गोठों में, मोहल्लों में, शहरों में तालीम दे रहे हैं। मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं, कैदी जो जकड़े हैं बदरू गिरफ्तार आज़ाद किए जा रहे हैं, बीमारों को शिफा दी जा रही है, खाने के मौजे हो रहे हैं। और आप एक बात देखें, खुदावंद यीशु अपने शहर में आ जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर पैदा हुए, जहाँ पर पले बढ़े, और वहाँ पर आ जाते हैं। और लोग जो है वो हैरान हो गए हैं। लोग क्या हो गए हैं? हैरान हो गए हैं। क्यों हैरान हुए हैं? आए देखते हैं आगे कि इसमें ये हिकमत और मोजज़े कहाँ से आ गए। हैरानगी की वजह क्या है? वो हिकमत जिससे खुदा का बेटा यीशु कलाम कर रहा था, और वो मोजज़े जो खुदावंद यीशु के वसीला से हो रहे थे, उसकी वजह से वो हैरान थे। और आगे लिखा है, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और इसकी माँ का नाम मरियम, और उसके भाई यकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया? 57 नंबर आयत, और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई।
غور کریں، کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوتا جب خدا ہمارے بھائیوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے، جب خدا ہمارے علاقے میں سے کسی کو چن لیتا ہے، اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کیا یہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے، کیا یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے درمیان ہی رہتا تھا، یہ چھوٹا تو گالیاں دیتا تھا، یہ تو یہ کرتا تھا، بجائے اس کے کہ ہم خدا میں شادمان ہوں کہ ہمارے شہر، ہمارے گاؤں، ہمارے محلے میں تو نے اپنے سورماؤں کو کھڑا کیا ہے، ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ ہم خدا کی قدرت کو جو مجھے اور آپ کو قدرت کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے، وہ بے وجودوں کو، نکموں کو، حقیروں کو چنتا ہے اور عمرہ کے درمیان بٹھا دیتا ہے، ہم خدا کی قدرت کو حقیر جان کر ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی۔ یہ وہی یسوع ہے جو بیوہ کے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے اور اسے زندہ کر دیتا ہے۔ آمین۔ یہ وہی یسوع ہے جب لازر اس کا دوست مر جاتا ہے اور یہ جاتا ہے 3 دن ہو گئے مرے ہوئے، اور چوتھے دن یہ پہنچتا ہے، کہتا ہے قبر سے پتھر ہٹا دو، اور آواز دیتا ہے لازر باہر آ جا، اور لازر قبر سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ وہی یسوع ہے، لیکن اس یسوع کو اس کے اپنے لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے درمیان ہی بڑا ہوا ہے، اس کی ماں مریم ہے، اس کا باپ یوسف ہے، اس کے بھائی یہودا، شمعون، یوسف اور دوسرے ہیں، اس کی بہنیں ہمارے گھروں میں بھی آئی ہیں۔ اس میں یہ عقل، یہ حکمت کہاں سے آ گئی، اور یہ معجزے کیسے اس کے وسیلہ سے ہو رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ وہ شادمان ہوتے، وہ خوشی کرتے، وہ فتح کے نعرے مارتے، ہمارے علاقے میں ہمارا اپنا بندہ جس پر خدا نے قدرت کو ظاہر کیا ہے، خوش ہوتے، وہ ٹھوکر لگ گئی انہیں۔ آپ غور کریں، یہاں پر بڑی گہری بات ہے۔ ایک شخص ہے جسے خدا نوازتا ہے، برکت دیتا ہے، اور آپ اس برکت کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں، دکھی ہو گئے ہیں، رنجیدہ ہو گئے ہیں، غصہ کر گئے ہیں۔ کس کے خلاف آپ جا رہے ہیں؟ برکت دینے والے کے خلاف۔ آمین، سمجھ آ رہی بات؟ جب میں اور آپ ٹھوکر کھا جاتے ہیں کسی وجہ سے، جس نے اس شخص کو، اس بیٹے کو، اس بیٹی کو حکمت دی، برکت دی، ترقی دی، شفا دی، بحال کیا، ہم اس کی تعریف کرنے کی بجائے، ہم اس کی شادمانی میں شامل ہونے کی بجائے، ہم ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہمیں ٹھوکر لگ جاتی ہے، اور ہم خدا جو ہر ایک برکت کا سرچشمہ ہے، جو دینے والا ہے، ہم انجانے میں ہم خدا کے خلاف ہی ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا تو کیوں انہوں دیتا ہے؟ یہ لوگ جو خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں، ان کو ٹھوکر لگ گئی۔ لکھا پھر اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ آمین، آمین۔ لکھا مگر یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معجزے نہ دکھائے۔ بڑا خطرناک کام جو وہ کیا تھا پتہ ہے؟ معجزے نہیں دکھائے، بہت سے معجزے دکھائے نہیں دکھائے۔ کب؟ کس کی وجہ سے؟ بے اعتقادی کی وجہ سے۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کی قدرت پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں،
تو آپ کی زندگی میں موزے ہوتے ہیں، لیکن جس لمحے آپ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، نامعافی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر بہت سے موزے جن کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ موزے ہماری زندگی میں نہیں پھر ہوتے ہیں، اس کا بہت برا نتیجہ نکلتا ہے ہماری زندگی میں۔ اس لیے ٹھوکر سے بچنا ہے۔ ابلیس کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے آپ کو ٹھوکر دینے کے لیے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، چھوٹے پتھر تو بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اوپر وہ اس کا سرا چھوٹا ہو، زمین کے اندر وہ بہت دھسا ہوا ہو، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور وہ ٹھوکر جو ہے مجھے اور آپ کو پیچھے لے چلتی ہے، ہماری دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا ہوتا، ہم خدا سے ناراض ہوئے پڑتے کسی ایک شخص کی وجہ سے۔ ٹھوکروں سے بچنا۔ لوکا 13 باب اس کی 35ویں آیت پڑھیں۔ لوکا کی انجیل 13 باب اور اس کی 35ویں آیت۔ لکھا ہے دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ہی چھوڑا جاتا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں جو مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے، کہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آمین آمین ہاللیلویہ۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ شادمانی کریں، ٹھوکر نہ کھائیں، گر نہ پڑے، کہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ جب آپ کسی خادم کو، کسی خدا کے بندے کو بڑی قدرت کے ساتھ کام کرتا دیکھیں، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام، قبول کرے اسے۔ لکھا جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ قبول کریں اسے، اور آپ جب اسے قبول کریں گے آپ کی زندگی میں برکات جاری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ خدا پر ایمان رکھ کر اسے قبول کر رہے ہیں۔ آمین۔ امثال 4 باب اس کی 23ویں ہے۔ امثال کی کتاب میں خدا کا بندہ بڑا بھید دیتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، اور یہ حکمت کی بات ہے۔ لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ آمین۔ زندگی کہاں سے نکلتی ہے؟ دل سے۔ زندگی کہاں سے نکلتی ہے؟ اور یہ جو بری سوچیں ہیں، یہ جو برے گمان آ جاتے ہیں، کیسے برے خیال آ جاتے ہیں، یہ بھی کہاں سے نکلتے ہیں؟ دل سے۔ یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ آپ کی زندگی کیسی ہوگی اس کا انحصار آپ کے دل پر ہے۔ جیسا آپ کا دل ہے آپ کی زندگی ویسی ہوگی۔ آمین۔ آپ کا دل کڑواہٹ سے بھرا ہے، آپ کا دل نامعافی سے بھرا ہے، آپ کا دل جو ہے ناپاکی سے بھرا ہے، آپ کا دل سختی سے بھرا ہے، آپ کی زندگی کڑواہٹ، نامعافی اور سختی والی ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھوکریں اصل میں آپ کے دل کو نقصان کر رہی ہیں، آپ کے دل کو ناپاک کر رہی ہے۔ درانی تو ٹھوکر لگ گئی جی، جٹھانی تو ٹھوکر لگ گئی جی، پادری صاحب تو ٹھوکر لگ گئی جی، چرچ دا ایک بندہ سے تو ٹھوکر لگ گئی جی۔ یہ ٹھوکریں نقصان کسے دے رہی ہیں؟ وہ جو پتھر پڑا ہے جس سے آپ کا پاؤں ٹکرایا ہے وہ تو وہی رہ گیا، وہ تو پتھر ہے، وہ تو پہلے ہی زمین سے لگا ہوا ہے۔ آپ ایک ذرا جائزہ لینا، غور کرنا، جو لوگ دوسروں کو ٹھوکر دیتے ہیں ان کی زندگی خود بہت ساری مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ غور کرنا کبھی آپ کو جب ٹھوکر لگی ہے کسی کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ آپ ٹھوکر کی وجہ سے اپنا دل سخت کر لیں، اپنے آپ کو نامعافی کا شکار بنا لیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا جس کی وجہ سے آپ کو ٹھوکر لگی ہے اس کی زندگی کیسی ہے۔
اس کی زندگی کیسی ہے؟ کیا وہ مالی طور پر خوشحال ہے؟ کیا وہ صحت مند ہے؟ کیا اس کے گھر میں برکت ہے؟ اب غور کرنا، آپ ڈر جاؤ گے، آپ کہو گے کہ میں نے کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا، میں نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے کسی کو ٹھوکر لگے، میری وجہ سے کوئی دکھی ہو جائے، میری وجہ سے کوئی جو ہے وہ افینڈ ہو جائے۔ آپ کی زندگی کی برکت کا دار و مدار آپ کے دل پر ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ برا کریں گے، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ سخت دل ہو جائیں، تاکہ آپ نامعافی کا شکار ہو جائیں، تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کا دل ناپاک ہو جائے۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ابلیس جانتا ہے، ابلیس کو پتہ ہے اس آیت کے بارے میں کہ زندگی کا سرچشمہ آپ کا دل ہے۔ آمین۔ زندگی کا سرچشمہ آپ کا دل ہے، آپ کی برکت کا سرچشمہ آپ کا دل ہے، آپ کی ترقی کا سرچشمہ آپ کا دل ہے، آپ کی بحالی کا سرچشمہ آپ کا دل ہے۔ آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے چلے گئے، لیکن آپ نے اس برے سلوک کو اپنے دل میں نہیں رکھنا، انہیں معاف کرنا ہے۔ آپ کا خدا آپ کو بہت ترقی دے گا، وہ آپ کی ترقی کو دیکھیں گے۔ آمین۔ وہ آپ کی ترقی کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تو اسے ٹھوکر کھلائی لیکن یہ پھر بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ روحانی اصول ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئے نکالے متی 12 باب اور اس کی 34ویں آیت۔ 12 باب 34ویں آیت لکھا ہے، سانپ کے بچوں تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ آمین۔ اپنے دل کی کیا کر؟ خوب حفاظت کر اپنے دل کی، کیونکہ جو دل میں بھرا ہوتا ہے وہی کیا آتا ہے؟ سامنے آتا ہے، وہ منہ پر آ جاتا ہے۔ دل میں جو ہوتا ہے نا وہ منہ پہ آتا ہے، وہ آپ بول دیتے ہو۔ اپنے دل کی حفاظت کرو، کڑواہٹ سے بچو، نامعافی سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ آمین۔ آپ کا دل آپ کا ہے، آپ اپنے دل میں کیا ڈالیں گے یہ آپ جو سنیں گے وہی آپ کے دل میں آئے گا، آپ جو دیکھیں گے وہی آپ اپنے دل میں لائیں گے، آپ جیسی باتیں دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی آپ کے دل میں آئے گا۔ اب جب کوئی آپ کے ساتھ عیب جوئی کرے کسی کے بارے میں، جب آپ کے ساتھ کسی کے بارے غیبت گوئی کرے، ایسی برائیاں کرتا رہے، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ سن بھی رہے ہو باتوں کو، جو بول رہا ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہو، اور آپ اس کے ساتھ بول کر شریک بھی ہو رہے ہو۔ تو آپ کا دل جو ہے وہ کون سے خزانے سے بھر جائے گا؟ اچھے خزانے سے، برے خزانے سے؟ برے خزانے سے۔ اور آپ کو بتاؤں، آپ کے بچے جو آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کے بڑوں کی، جو آپ کے ساس سسر بہو نند بھابھی چاچی مامی پھوپھی، ان کی باتیں جو آپس میں بیٹھ کر آپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی وہ باتیں چلی جاتی ہیں۔ آج معاشرے میں وہ جو محبت ہے ختم کیوں ہو رہی ہے؟ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کبھی اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جاتے، جب وہ بات کوئی کر رہے ہوتے تو ایک دم وہ ڈانٹ دیتے، تیرا کیا کام میں تھے، چلا جا، اور وہ ہمیں ڈانٹ کر بھگا دیتے۔ اگر کوئی ان کی انبن ہوتی آپس میں کسی رشتہ دار کے ساتھ اور ہم انہیں سلام نہ کرتے تو وہ ہمیں ڈانٹتے، آپ نے کیوں نہیں انہیں سلام کیا؟ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری آپس میں بات ہے، تمہیں اس میں کوئی مداخلت نہیں، وہ آپ کے بڑے۔ آج محبت ختم ہو گئی کیونکہ مسیح قدر ہماری زندگی سے جاتی رہی۔ یہ مسیح کا کلام ہے، خداوند یسوع بتا رہے ہیں یہ باتیں، ہم نے ان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ بچے پاس بیٹھے، ہم کہتے ہیں بیٹھے کوئی بات نہیں، وہ سنتے رہتے ہیں، ہم جناب باتیں کرتے رہتے ہیں، بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں اور ان کے اندر
کیا نظر آتا ہے؟ میری خالہ جو ہے بڑی بری ہے، میرا ماموں بڑا برا ہے، میری چاچی بڑی بری ہے، میری تائی بڑی بری ہے۔ وہ انہی خیالوں میں ان سے ملنا، انہیں پیار کرنا، رسمی طور پہ باتیں ہو رہی ہوں گی لیکن محبت ختم ہو گئی۔ محبت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ہم نے کس نے ڈالا دل میں؟ ہم نے ڈالا۔ جب سنا، جب بولا، جب دیکھا۔ آئے اس بات کو ذہن میں رکھے، خدا میں یسوع کہہ رہے ہیں اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ آگے لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں جو نکمی بات لوگ کہیں گے، جو نکمی بات لوگ کہیں گے، عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ آمین۔ تو باتیں بھی ٹھوکر کھلا دیتی ہیں۔ جو باتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ یہ جو آپ کے اور میرے کہے ہوئے الفاظ ہیں نا، یہ تلوار اور چاقو اور کلہاڑے کے زخم سے زیادہ اثر کرتے ہیں۔ شاید آپ سمجھتے اس بات کو؟ وہ زخم بھر جائیں گے جو آپ کو چھری سے، تلوار سے یا چاقو سے لگیں گے، لیکن وہ زخم جو الفاظ کے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ اس لیے یہ زندگی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں دنیا میں، اپنی زبان پر کنٹرول کر کے گزاریں۔ سب سے اچھے الفاظ کہیں، محبت والے الفاظ کہیں، ترقی کے الفاظ کہیں، آپ کے بولے ہوئے الفاظ۔ یقین مانے میرے بولے ہوئے الفاظ، جب بھی میں کسی سے ملتا بات کرتا ہوں، جب کسی نے مجھے کہا کہ پیسہ میں کرنا ہے، میں کہا ہو جانا سارا کام، خدا نے کر دینا۔ نہ میرا 1 روپیہ لگا، نہ میرے لاکھ روپے لگے، لیکن خدا نے ایسے کام کیے کہ ان کے سارے کام ہی ہو گئے۔ اور انہوں نے آ کر پھر مجھے کہا پادری صاحب تواڈے منہ نکلی سی گل وہ پوری ہو گئی۔ آمین۔ آپ بھی کہا کریں، جب آپ کہیں گے وہ تسلی پائیں گے، خدا میں ان کا ایمان بڑھے گا، ان کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے کام بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں اور آپ مسیح معاشرے میں ایک بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ اور میں اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں، اپنے چرچ سے شروع۔ ہم یہاں پر 60-70 لوگ تو ہوں گے ہی، اس سے زیادہ ہی ہے کہیں۔ میں اور آپ جو ہے اپنے محلے میں ایک ایسی تحریک چلا سکتے ہیں جس سے مسیح معاشرہ نور بن کے چمکے گا۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جب لوگ ہمیں دیکھیں گے وہ کہیں گے یار یہ بیٹی کتنی اچھی ہے، یار یہ بیٹا کتنا اچھا ہے، یہ بہو کتنی اچھی ہے، یہ ساس کتنی اچھی ہے، یہ سسر کتنا اچھا ہے، یہ باپ کتنا اچھا ہے، یہ ماں کتنی اچھی ہے، یہ چھوٹے بچے کتنے اچھے ہیں، یہ اپنے منہ سے صرف اچھے الفاظ نکالتے ہیں، ان کا دل۔ اور جب آپ کے گھروں کو دیکھیں گے لوگ مثالیں دیں گے، فلاں دا نو پتر نہیں کدی لڑیا، فلاں دی نو کنی چنگی ہے، وہ تو کبھی لڑائی نہیں کرتی۔ میں پچھلے دنوں، یہ پرسوں کی بات ہے، میں کسی گھر میں بہت دیر کے بعد گیا، مجھے دیکھ کے بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب تیل لاؤ جی، تیل ڈالو جناب، 100 دا تیل لے آندا ہے، تو وہ جناب بڑے خوش ہو رہے تھے مجھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں میں جب وہ شادی ہونی تھی نا، تو وہ شادی کے بہت سارے لوگ خلاف بھی تھے۔ جب رشتے ہوتے ہیں تو کئی خلاف ہوتے ہیں، کئی حق میں ہوتے ہیں، تو بہت سارے حق میں بھی تھے، تو خلاف زیادہ تھے۔ اور مجھے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس گھر کے جو بڑے تھے، سائڈ پر ہم بیٹھے، تو مجھے کہہ رہے ہیں بھائی صاحب خدا نے تھی ہی دے چھڑی ہے، اینا خیال تے تیاں بھی نہیں کر دیا۔ اور یہ جملہ بھی کہہ دیا ساتھ، جنی مخالفت کر دے سانا خدا نے بھائی ساڑھتے فضل ہی کر چھڑے۔ کیوں وہ تعریف ہو رہی ہے؟ کیونکہ بیٹی کا دل کیا ہے؟ پاک ہے۔ وہ ٹھوکر نہیں کھا رہی، اس کو پتا بھی تھا، اس کو پتا تھا لڑکی کو کہ یہ سارے میرے خلاف ہیں، لیکن اس کی محبت جیت گئی سب کو۔ آمین، آمین۔ اگر آ کے وہ بھی کہتی میں نہیں روٹی پکا کے دینی، یہ بڑیاں گلاں کر دی سی، یہ تو میرے خلاف سی، تو کیا ہوتا پھر؟ جیت پاتی؟ کبھی بھی نہیں۔ نہ یہاں دنیا میں اور نہ آسمان پر اس کا کوئی حصہ بکھرا ہوتا۔ یہ اجر جو ہے میرے عزیزو خدا دیتا ہے جب آپ کا دل پاک ہوگا، آپ پاک دل کے ساتھ خدمت کرتے جائیں، آپ کے لیے خدا یہاں بھی آسانیاں پیدا کرے گا، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے خداوند یسوع کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے، وہاں بھی آپ فتح مند زندگی میں ہوں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئے لوکا 17 باب اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں۔
लूका 17 बाब। मैंने पहले कहा खुदा आपसे बोल रहा है, और आज के बाद जब आप खुदा कलाम में से जब आप यहाँ से लेकर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारेंगे, ना सिर्फ आप बल्कि आपके इर्द गिर्द का सारा माहौल बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका 17 बाब पहली आयत लिखा है, फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, यह नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बायस से लगे। गौर करें, खुदावंद यीशु कह रहा है कि ठोकरें लगेंगी। ये तो हो ही नहीं सकता। आप दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप रिश्तेदारों के साथ घिरे हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं कि जंगल में आप खुद ही उठते हैं, खुद ही जनाब खाते पीते हैं, खुद ही कोई शिकार मारते हैं, खुद ही खा लिया। आप ऐसे से नहीं, आप लोगों के दरमियान हैं, इंसानों से घिरे हुए हैं। सोचे अलग अलग हैं, नजरिए अलग अलग हैं, मकासद भी अलग अलग हैं, रिश्ते भी अलग अलग हैं, और ख़ानदान भी अलग अलग हैं। नौकरी पर कोई और तरह के लोग हैं, घर पे कोई और तरह के लोग हैं, चर्च में कोई और तरह के लोग हैं, घर में अपने घर में और तरह के लोग हैं, ससुराल में और तरह के लोग हैं। आपको मुख्तलिफ तरह के लोग मिलेंगे। खुदावंद यीशु ने कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना हो, लेकिन अफसोस उस पर जिसके वसीला से ठोकर लगे। क्या मैं वो बेटा तो नहीं, वो बेटी तो नहीं, वो बहू तो नहीं, वो सास तो नहीं, वो ससुर तो नहीं, क्या मैं वो रिश्तेदार तो नहीं जिसकी वजह से ठोकर लग रही है? क्या मैं वो तो नहीं जिसके पर यीशु जिस पर अफसोस कर रहा है? अफसोस उस पर जिसके वसीला से ठोकर लगे। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, कितने बेटे बेटियां हैं जो रास्ते से भटक गए किसी एक की वजह से। कितने घर हैं जो बर्बाद हो गए, किसी एक ने कान में गलत बात कह दी थी, सिर्फ एक ख्याल डाल दिया, तेरी मां तेनू घट ते तेरे दूजे भैन भरावां नू ज्यादा प्यार करती। वो बच्चा अपने अंदर ही वो कड़वाहट दुख में घलता जाएगा। नहीं, तेरी सस तेरी वड्डी नूं ज्यादा प्यार करती, वड्डी नूं जी नूं ज्यादा तेरी सस प्यार करती, तेनू नहीं करती। कितनी बार ऐसा हुआ। अफसोस उस पर जिसके वसीला से ठोकर। ये जनरल सी बातें हैं, ये हम अपने घरों में देख रहे हैं। मुंह बिगड़े हुए हैं, इस दुनिया से चले जाना है। मैं आपको बता दूं, 70, 80, 90 साल, 100 साल के बाद भी चले जाना है। क्या छोड़ के जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? अफसोस उस पर जिसके वसीला से ठोकर लगे। आपको आपके दिल को नापाक करने के लिए ठोकरें आएंगी, आपके दिल को नापाक करने के लिए ठोकरें आएंगी। ज़हन में रखें, आपको ना माफी में डालने के लिए ठोकरें आएंगी। लगाने वाले लगे हुए हैं, ठोकर लगाने वाले लगे हुए हैं। आपने चुनाव करना है, चुनाव आपका है। खुशखबरी ये है, खुदा ने आपको आजाद मर्जी दी हुई है। आप रोबोट नहीं है, कोई आपका बटन दबा जाए और आप वैसे ही हरकत कर जाए। कोई आकर कह जाए नहीं तेरी सस तेरे खिलाफ ही है, और आप अपना नाक मुंह कान सब फैला के बैठे हो, सस आए तो पानी भी ना पूछो। आप अपने कंट्रोल में हैं, आप उस बहन के कंट्रोल में नहीं है। कोई क्यों आपका मूड चेंज करे? आप कहें मैं खुद अपनी मालिक हूं मर्जी की, मैं खिदमत करती रहूंगी, मैं खिदमत करता रहूंगा, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठोकरें आएंगी, लेकिन चुनाव आपने करना है कि आप ठोकर खाएंगे या उस सख्त रवैये को भूलकर आगे बढ़ जाएंगे। और जो आगे बढ़ जाएगा वो तरक्की कर जाएगा, और जो ठोकर खा जाएगा या तो उसके पांव को चोट या गिर जाएगा और अबलीस के हाथों दुख सहता रहेगा।
افسوس اس پر جس کے وسیلہ سے ٹھوکر لگے۔ بڑی سخت سزا ہے اس کے لیے۔ بچے ٹھوکر دینے سے، ایسا پتھر نہ بنے جس کے وسیلہ سے ٹھوکر لگے۔ کسی کے گھر میں بگاڑ پیدا ہو، محبت سے جیتتے جائیں۔ اگر کسی نے کسی کو ٹھوکر کھلائی آپ کے بارے میں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ آج سنڈے کا دن ہے، 6 فروری ہے آج کے دن آپ تہیہ کریں کہ کسی کو میری طرف سے ٹھوکر اگر لگی ہے، میں اپنے رویے سے اس کا دل جیتوں گا۔ آمین۔ میں اپنی محبت سے اس کا دل جیتوں گا، اور میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، یہ کسی نے آپ کے کانوں میں غلط بات ڈالی ہوئی ہے۔ آمین۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، گل کسی نے غلط کی سی، وہ ہمارے تک آ گئی، ہمارے ساتھ ہم اس کو سچا ثابت کر دیتے ہیں، سچا ثابت کر لے جی پہلا تو نہیں سا ہون کر کے وہاں مانگا ہوتا ہے نا ایسے۔ پہلے تو نہیں تھا، پہلے تو میں اچھی بہو تھی، پہلے میں اچھا بیٹا تھا، اب میں بن کے دکھاؤں گا ویسا جیسا تم کہتے ہو۔ کئی لڑکیاں کئی لڑکے ایسا کہتے ہیں، ان کو کہنا تیرا فلاں دینا کوئی تو نہیں ہوتا بیچارے دا، تو وہ کہتا اب میں کر کے دکھاؤں گا، پہلے میں نہیں تھا اب میں تو کیوں کر کے دکھاؤں بھائی، میں ثابت کروں گا کہ یہ کسی نے ٹھوکر کھلائی ہے، میں اس کا شکار نہیں بنوں گا۔ آمین آمین آمین۔ امثال 9 باب اور اس کی ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ 9 باب اور اس کی پہلی آیت کیا لکھا ہے یہاں پر؟ لیکن حکمت نے اپنا گھر بنا لیا ہے، اس نے اپنے ساتوں ستون تراش لیے ہیں۔ آمین ہاللیلویا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رکھتا کہ بندہ حکمت کی بات کر رہا ہے؟ یہ جو نا حکمت نے بات سچ کر دی ہے، ابھی یہ جو خدا کی حکمت ہمیں خدا کلام سے ملی ہے، اس کو یا چھوڑ کے نہیں جانا ہم نے، بلکہ ہم نے اس بات کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں خدا یسوع کہہ رہے ہیں کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے۔ اچھا کئی دفعہ نا 2 سبب ہیں لعن طعن کے، ایک ہے شرارت کے مکے، باہر گالا کاٹ آئے تو پھر کوٹ کھا دی، نہیں، ایک شرارت کے مکے، کسی کا ایسی جناب وہ چوری کر لی، پھر پکڑے گئے تو مار کھائی، گالیاں دی، لڑائی جھگڑا کیا، بدگوئی کی۔ ایک ہے خداوند یسوع کی خاطر۔ آمین۔ خداوند یسوع میں آج آپ نے زندگی دے دی یسوع کو، کل ہی جناب گلا کر لاکھ پہ لوکی، تو یسوع کہہ رہا ہے پھر شادمان ہونا۔ آمین۔ کیا ہونا ہے آپ نے؟ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ کتوں اجر لینا ہے؟ آسمان سے لینا، دنیا کا؟ دنیا واہ واہ کر دے یہ صحیح ہے، دنیا واہ واہ کرے گی، ختم بھول جائیں گے سب۔ یہ جو دنیا میں بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، بڑی محبت لوگ کرتے ہیں انہیں، آخر کار وہ سکرین سے پردے سے ختم، مر گئے جناب، دنیا بھول جاتی ہے۔ لیکن آسمان اگر اجر دے گا، اس جہاں میں بھی آنے والے جہاں میں بھی خدا برکت دے گا۔ آمین۔ تو ٹھوکروں سے کیوں بچنا ہے؟ ٹھوکروں سے کیوں بچنا ہے؟ کیونکہ یہ ٹھوکر ہمیں نقصان دینے کے لیے۔ آمین۔ ٹھوکر ہمیں نقصان دینے کے لیے، اس لیے ٹھوکر نہیں کھانی۔ اگر آئے گی تو ہم نے چناؤ ہمارا ہے۔ میں نے کیا سکھایا؟ چناؤ ہمارا ہے کہ ہم ٹھوکر کی وجہ سے گر جائیں یا ہم ٹھوکر کو بھول کر آگے بڑھ جائیں۔ آمین۔ کسی نے باتیں کر دی خلاف تو کیا ہم کریں گے؟ دل میں سختی کر کے، نامعافی میں، کڑواہٹ میں ہم پڑ جائیں گے، یا ہم اسے معاف کر کے آگے بڑھ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، جو انہیں کیتا ہوتا اجر ہو پائے گا، میں نے تو اپنی زندگی خدا میں یسوع میں گزارنی ہے۔